وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الکہف آیت نمبر 84 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا نائب ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے، دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ چھین رہا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔
اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت و رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے حبیب معظم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 84، انا مکننا لہو فی الارض، ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ہم نے ان کو اقتدار دیا زمین میں، بآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کے اسباب اس کو مہیا کر دیے۔ فاتبع سببا، اس نے لفظی ترجمہ اتباع کیا اسباب کا، یعنی اسباب کو استعمال کیا، یعنی ایک مہم جوئی کی۔ بادشاہ جیسے کرتے ہیں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس نے سورج کو، تغرب، جو غروب ہو رہا تھا، فی عین حمیۃ، کالے چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، قلنا یا ذا القرنین، اے قرنین، اے ذا القرنین، اما انت، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے قرنین، اما ان تعذبہ، آپ اگر چاہیں تو ان کو عذاب دیں، اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر آپ چاہیں تو ان سے اچھا سلوک کریں۔ سامعین اکرام، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور یہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2000 سال پہلے کے واقعات ہیں۔ بہرحال تو یہ چونکہ سوالات ہوئے تھے تو اس سوالات کے جواب میں یہ آ رہے ہیں یہ واقعات۔ تو ذوالقرنین کا انہوں نے پوچھا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یسألونک عن ذی القرنین، گزشتہ سبق تھا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ بیان تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ تو اس کی وہ آ رہی ہے، اور انا مکننا، یہ ذوالقرنین آپ کو میں نے بتایا کہ ایک مومن شخص تھا، پیغمبر نہیں تھے، ایک مومن تھے۔ تو مومن اپنی ذات میں جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، سامنے کرنے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
ہر مومن کامل جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت تھی اس نے اس کو صحیح استعمال کیا، اور وہ انسان بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسانی جو مرتبہ ہے وہ خلیفۃ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کر رہے تھے تو فرشتوں سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ۔ تو انسان سامعین اکرام یہ بحث یعنی طول پکڑ جائے گی، مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان بنیادی طور پہ خلافت الہی کا اہل ہے، اس میں استعداد ہے، اور استعداد ہے کیا؟ خلیفۃ اللہ بننے کی، اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی، یعنی اس میں وہ قابلیت ہے اور استعداد ہے۔ تو ہر مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ تو انسان خلیفۃ اللہ بن جائے، یہ اس کی بیج میں شامل ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے، نہیں، خلیفۃ اللہ بننے کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر یہ زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تو یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا۔ یہ بات اصل میں ہمیں تو زیادہ پیسے جمع کرنے کی، دنیا زیادہ سمیٹنے کی لالچ ہوتی ہے، تو یہ ان چیزوں میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اصل نعمت تو یہی ہے کہ انسان اپنے عروج اور کمال تک پہنچ جائے۔ تو انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان یا اس کو یہ کمال کیسے حاصل ہوگا؟ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، شکریہ کی میں نے آپ کو بتائی بھی ہے تفصیل، اور اختصار سے میں بتا رہا ہوں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے دی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کرے، اور جو نعمت استعمال کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے ہدایت میں، دین خداوندی جسے ہم کہتے ہیں، دین الہی جو دین اسلام ہے، اس کے مطابق اگر وہ تمام نعمتیں استعمال کرے تو یہ شکریہ ہے نعمتوں کا۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور شکر گزار بندہ بن جائے تو پھر یہ اپنے عروج تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات ایک نوٹ کر لیں، دنیا کا ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی ظاہری اسباب، اگر یہ اب ذوالقرنین ہے مثال کے طور پہ، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی ایک کامل مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بادشاہی عطا کری ہے، ابھی آپ پڑھ لیں گے اس کو کہ کتنی قوت اللہ تعالیٰ، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ وہ ہم کہتے ہیں نا دنیا جائز طریقوں سے نہیں کمائی جا سکتی، کیوں نہیں کمائی جا سکتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے، لیکن دنیا کی وجہ سے کسی کا روحانی مرتبہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انا مکننا لہو فی الارض، اس کو میں نے اقتدار دیا تھا، اور آتیناہ من کل شیء سببا۔ اب اس کی بات چیت اور جو محنت ہے، جو اس کے پاس علم تھا، وہ ابھی آپ پڑھ لیں گے۔ بہرحال اس واقعے کے آخر میں کیا ہے وہ ابھی ہم، یعنی اس کا نچوڑ جو ہے انشاءاللہ آئے گا سامنے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے دوبارہ جو ترجمہ میں بیان کیا ہے دوبارہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ انا مکننا لہو فی الارض، اس کو میں نے اقتدار دیا تھا، مکننا اقتدار دیا تھا زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز
کہ اسباب اس کو مہیا کر دیے تھے، دے دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ان اسباب کو استعمال کیا۔ سامعین کرام، یہ ایک دوسرا نقطہ ہے اور قیمتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے۔ اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے تو سبب سے کام لینا ہے، تو اسباب کا مناسب استعمال ہی حکم الہی ہے کہ اسباب کو مناسب طریقے سے آپ استعمال کریں، زندگی کو استعمال کریں، آپ کی جو قوتیں ہیں آپ اس کو مناسب طریقے سے استعمال کریں، آپ اپنی عروج تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال حتیٰ اس نے اتبع سببا، اس نے اسباب کو استعمال کیا، دستیاب وسائل کو استعمال کیا، یعنی ایک مہم جوئی کا ارادہ کیا۔ اس میں ان واقعات میں اس کی 3 مہم جوئیوں کا تذکرہ ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ حتیٰ یہاں تک، اذا جب، بلغا پہنچا، مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ تو وہ ایسی جگہ نہیں تھی، غروب ہونے کی جگہ مطلب ایک بحیرہ تھا، بحیرہ اسود آپ اسے کہہ لیں، عین ہمیں کالا چشمہ۔ یعنی آپ جب بھی آپ سمندر میں غروب آفتاب کا نظارہ کریں گے نا سامعین کرام، تو آپ کو سورج دریا میں یا سمندر میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ عین وہ جب وہ سرخی آ جاتی ہے نا، تو اس وقت آپ کو بالکل کوئی بھی سمندر ہو، کوئی بھی دریا ہو، تو آپ اگر وہ یعنی آپ مغرب کی طرف ہیں یعنی، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سورج عین پانی کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ اس میں اتنی کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ وجد عندها قوما، وجدہا تغرب فی عین ہمہا، اس نے پایا سورج کو کالے چشمے میں ڈوبتا ہوا، تغرب ڈوبتا ہوا، فی عین ہمہا کالے چشمہ، ووجد عندہا قوما، وہاں ایک قوم تھی۔ تو اس اب قوم نے مقابلہ کیا، یہاں تھوڑا سا مضمون محذوف ہے۔ قوم یہ جب اس نے یعنی ان کے پاس آیا تو انہوں نے صف آرا ہو گئے اور انہوں نے جنگ کی، یعنی وہ جو ان کے سردار تھے یا جو کچھ بھی تھے تو انہوں نے اس سے جنگ کی۔ تو اب جنگ تو یہ ہے نا کہ پھر جب فتح اس نے حاصل کر لی تو یہ قلنا، یہ اس وقت کی بات ہے، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذبہ، اگر تم ان کو عذاب دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تم ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو۔ اب یہ قلنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا یعنی ایک تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہو، الہام کیا گیا ہو، ظاہر ہے، اور دوسرے یہ کہ حالات اور یعنی واقعاتی طور پہ اس کے سامنے یہ اختیار تھا کہ جس نے ان سے جنگ کی، یعنی جو مجرم تھے، جنگی مجرم تھے، تو ان کو وہ پکڑ کے سزا دیتا، اور دوسرا اختیار یہ بھی تھا کہ بھئی یہ معاف کر دیتا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا فتح مکہ کے وقت مکے والوں کو جنہوں نے ان پہ ظلم و ستم کیا تھا۔ بہرحال اس نے یہ کہا، قال اما من ظلم، اس نے ذی القرنین نے کہا کہ جس نے، یعنی قالا کا مطلب یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا اختیار تھا۔ قالا اپنے عمل کے طور پہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے ظلم کیا، تو یعنی جس نے میرا مقابلہ کیا اور ہمارے ساتھ جنگ کی، اما من ظلم فسوف، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ان کو ہم عذاب دیں گے، کیوں نہیں، ہمارا حق ہے اور ان کی سزا ہے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر چونکہ اس نے مومنین کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو فیعذبہ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا، بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ،
اور جو یعنی جنہوں نے ہمارے سامنے سرخم تسلیم کر لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور عمل نیک کیا، فلہو جزاء الحسنى تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، یعنی ہم ان سے اچھا سلوک کریں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ہم اپنی جانب سے اس کو آسانی، یعنی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، اس پہ ظلم نہیں کریں گے جو ایمان لے آئے۔ اچھا، اب دوسری مہم، ثم اتبع سببا پھر اس نے اسباب کو استعمال کیا، یعنی مہم جوئی کی، سفر پہ روانہ ہوا دوسری طرف، حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہا تطلع پایا، وجدہا پایا اس کو، کس کو؟ سورج کو، تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا تھا، علی قوم ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا کہ لم نجعل کہ ہم نے نہیں بنائی تھی، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے علاوہ، یعنی سورج کے علاوہ کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی ایک خانہ بدوش قوم تھی اور کوئی مکان یہ وہ نہیں تھے، اور اسی طرح سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، کذالک ایسا ہی تھا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا اور مجھے معلوم تھا جو کچھ اس کے پاس تھا، خبرا اس کی خبر مجھے تھی، یعنی ان کے پاس جو اسباب تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا مجھے معلوم تھا سب کچھ۔ ثم اب یہ تیسری مہم ہے، ثم اتبع سببا پھر اس نے تیسری مہم جوئی کا اہتمام کیا، حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما تو اس نے وہاں ان کے علاوہ ایک قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا یعنی وہ دو جو مہم جوئیاں تھیں وہ تو ان کی بات سمجھتے تھے، یہ جو تیسری قوم تھی یہ پہنچا تو وہ اس کی بولی نہیں سمجھتے تھے، اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے، بہرحال انہوں نے کسی اشاروں کی زبان میں یا جو بھی ہے، قالو کہا، یا ذا القرنین اے ذا القرنین، ان یاجوج و ماجوج بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کرتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا تو کیا ہم تمہیں خراج دیں، خرچہ دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا کہ آپ بنا دیں ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار، ایک آڑ یا اونٹ کوئی بھی ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر جو مجھے دیا ہے میرے رب نے وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوہ تو تم میری امداد کرو، یعنی میرے پاس مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم میری امداد کرو افرادی قوت سے، فاعینونی میری امداد کرو، بقوت افرادی قوت سے، اجعل بینکم و بینہم ردما میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اونٹ بنا دوں گا، آتونی زبر الحدید اب وہ عملی شکل کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ تم لوہے کی اینٹیں میرے پاس لے آؤ، زبر اینٹوں کو کہتے ہیں، الحدید لوہے کی اینٹوں کو لے آؤ، حتی اذا سآوا یہاں تک کہ وہ بین الصدفین یعنی جب وہ سآوا برابر کر دی گئیں، بین الصدفین دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ برابر کر دی گئی، یعنی لوہے کی اینٹوں کی دیوار پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا انفخو پھونکو اس کو، یعنی اس کو آگ جلاؤ، اس کے ارد گرد ایک طرف بھی دوسری طرف بھی، اور اس آگ کو جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا اب وہ اینٹوں کی لوہے کی اینٹوں کی دیوار جو تھی وہ سرخ ہو گئی، نارا سرخ ہو گئی، جعلہ
حتیٰ یہاں تک اذا جب جعلہ برابر ہو گئی، جعلہ بن گئی نارا، یعنی وہ اینٹوں کی دیوار آگ بن گئی، اینٹیں سرخ ہو گئیں، قالا کہا آتونی لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ میرے پاس لے آؤ تانبا، میں اس پہ انڈیلوں، آتونی لے آؤ میرے پاس، افرغ میں انڈیلوں علیہ اس پر قطرہ تانبا، پلکا ہوا تانبا۔ سامعین کرام، اب یہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ایسا کریں ترجمہ سنا دیں کیونکہ سبق ذرا زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو اقتدار دیا تھا زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کو دیے تھے ہر چیز کے اسباب، فأتبع سببا، اس نے ان اسباب سے کام لیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اس نے سورج کو پایا ڈوبتا ہوا ایک کالے چشمے میں، ووجد عندہا قوما، پائی اس نے وہاں پہ ایک قوم، قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذبا، یا آپ ان کو عذاب دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تم ان سے اچھا سلوک کرو۔ قال اما من ظلم، اس نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے، فسوف نعذبہ، اس کو ہم عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کے پاس، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تو وہ اسے دے گا عذاب بہت سخت۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا، اور ہم اپنی جانب سے اس کے کام میں، ہم اپنے کام میں اس کے لیے آسانی یعنی اس سے اچھا سلوک کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب کا استعمال کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا تطلع علی قوم، اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پہ، لم نجعل لہم من دونہا سترا، ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا ہے سورج کے سوا کوئی آڑ، کذالک، یہی حقیقت تھی، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور میں نے میرے پاس خبر تھی جو کچھ اس کے پاس تھا، یعنی جو اسباب اس کے پاس تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب کو استعمال کیا، یعنی تیسری مہم جوئی اس نے کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، اس نے وہاں پائی اس کے علاوہ قوم، لا یکادون یفقہون قولا، وہ طاقت
لا یکادون وہ نہیں جانتے تھا کہ سمجھ سکیں ان کی بات. قالوا یا ذی القرنین انہوں نے کہا اے ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بے شک یاجوج و ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی خراج مقرر کر دیں یعنی کوئی خرچہ دیں تمہیں علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا کہ تم بنا دو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار. قال ما مکنی فیہ ربی خیر اس نے کہا جو مجھے دیا ہے میرے رب نے وہ بہتر ہے. فأعینی بقوت میری تم امداد کرو افرادی قوت سے. اجعل بینکم و بینہم ردما میں بنا دوں گا تمہارے ان کے درمیان ایک اونٹ ایک آڑ. آتونی زبر الحدید لے آؤ میرے پاس اینٹیں لوہے کی. حتی اذا سآبا بین الصدفین یہاں تک کہ وہ برابر کر دی گئیں دو چوٹیوں کے درمیان لوہے کی دیوار ان میں چن دی گئی. قال انفخوا اس نے کہا کہ اب اس کو پھونکو آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ بنا دی اس دیوار کو آگ کی مانند یعنی سرخ ہو گئی اینٹیں. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ اس نے کہا کہ اب میرے پاس تانبا لے آؤ اس کو آتونی لے آؤ میرے پاس افرغ علیہ میں انڈیل دوں اس دیوار پر قطرہ پل کا تانبا. فمستطاعوا لہ ان یظہروہ اب یاجوج ماجوج طاقت نہیں رکھتے تھے ان یظہروہ کہ اس پہ چڑھ سکیں. ومستطاعوا لہ نقبا اور نہ اس میں نقب کی طاقت رکھتے تھے. لوہے کی دیوار تھی سامنے کرم. اور یہ واقعہ جاری ہے اور ابھی وقت اختتام پذیر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.